الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد حيث قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آئیے موضوع منتخب مسلمانوں کی داستان شجاعت اس کی تیسری قسط کا آغاز ہو اس سے بیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بئی امید اور بئی یقین درود و سلام پیش کرے کہ مصطفیٰ فرمائیں کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ایسے موقع پہ رحمت کی زیادہ ضرورت ہے اس لیے درود کا اہتمام کرنا جو ایک بار پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوں اور جو 10 بار پڑھے اس پر 100 رحمتیں نازل ہوں اور جو 100 بار پڑھے اللہ تعالیٰ 3 نعمتیں عطا فرمائے پہلی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے نفاق اور جہنم سے 2 نعمتیں نفاق بھی اور جہنم ان دونوں سے اللہ تعالیٰ اسے رہائی عطا فرماتا ہے اور تیسری نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا حشر شہداء کی جماعت میں فرمائے گا آئیے بھائی امید ہدیہ درود و سلام پیش کریں پڑھیں دعویٰ سے بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز سامعین کرام دنیا کے حالات کیا ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ملک عزیز کے حالات کیا ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے منطق کی زبان میں اس کو تحصیل حاصل کہا جاتا ہے تو اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں حالات کیا ہیں ہر آدمی اپنے تئیں کوشش کر رہا ہے اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ ہندوستانی ہونے کا حق بھی ادا ہوتا ہے اور اس سے ہندوستانی ہونے کا حق اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کا تحفظ بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے اندر جو حرارت ایمانی تھی جو سرد ہو رہی تھی وہ بھی بیدار ہوتی ہے وہ بھی جاگ جاتی ہے آج ہر آدمی کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے کہیں آیت کریمہ کی ورد کا اہتمام ہو رہا ہے کہیں دعاؤں کی محفلیں لگ رہی ہیں کہیں پر نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے کہیں پر احتجاجوں کا معاملہ درپیش ہے ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے کوشش کرتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذہن دیا آقا فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ جب پریشانی کا معاملہ ہے تو نماز اور صبر سے مدد لینا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ رہا کہ جب بھی کوئی بڑا معاملہ درپیش ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھا کرتے ہمیشہ 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے صحابہ سے آپس میں مشورہ کرتے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہوتا صحابہ اس پر عمل کیا کرتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رحمت سب سے اعلیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سراپا رحمت مصطفیٰ کو بنایا ہے خدا کا فرمائے انما انا رحمت مہدات اللہ نے مجھے ایسی رحمت بنا دیا جو پیروی کر لے تو اللہ کامیابی عطا فرمائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر سارے جہان کی کوئی رحمت ہے تو وہ کوئی اور نہیں میرے مصطفیٰ کی ذات ہے سارے جہان کی رحمت اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے لیے رحمت بن کر جلوہ گر ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میدان کارزار میں ہے کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا درس دے رہے ہیں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کردار کو संवार रहे हैं, कभी इंसान की खामी को दूर फरमा रहे हैं, और कभी जिसकी वजह से जमीन पर फितना और फसाद तपा हो रहा है, मुस्तफा के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के जरिए या खुद अपने हाथों से जमीन को उन नापाक लोगों से पाक कर रहे हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और आका अलैहिस्सलाम की अलग पहचान कि जिस पर बंदा अगर करे अमल तो अल्लाह ताला उसे कामयाबी अता फरमाए। जरा बढ़ो, आज दुआओं का माहौल है। बोले इससे क्या होता है, उससे क्या होता है? दुआ क्या है? बलाशुबा दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ मोमिन का क्या है? दुआ मोमिन का, लेकिन सवाल ये कि मोमिन का हथियार है ना, कि हर आदमी का हथियार है। मोमिन का हथियार बताया गया। कहा मोमिन अगर दुआ करता है तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो ईमान भी तो ऐसा होना चाहिए। आप ईमान लेकर के आओ, अल्हम्दुलिल्लाह रब का फरमान उजीब दावत दाई दानी। अरे जब कोई मुझे दुआ करते वक्त पुकारता है, रब फरमाता है मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूं। रब का वादा है, सच्चा वादा है, लेकिन ईमान तो लेकर के आओ। अब देखो हमारे अंदर क्या क्या गड़बड़ियां आ गई। बात कड़वी है लेकिन हकीकत है, और हकीकत हमेशा कड़वी। और मुंह देख करके जो बात करता है वो सच्चा नहीं होता है। जो शरीयत को देख करके बात करता है वही अच्छा और वही सच्चा होता है। वरना तो मुंह देख करके फतवे लगाने वाले बहुत मिलेंगे। कभी ये कहेंगे कि औरतें अगर रैली निकाले तो जायज, और कभी कहेंगे ना जायज। ये मुंह देख कर अपनी सियासत की रोटी सेकने वाले वो कोई और होंगे जो शरीयत पर अमल करते हैं और दुनिया को अमल करने का ज़हन देते हैं। वही होते हैं जो इमाम अहमद रजा के गुलाम हुआ करते हैं। वो चेहरा देख करके फतवा नहीं देते हैं, बल्कि शरीयत को देख करके फतवा देते हैं। हालात कैसे भी आ जाए, शरीयत वही कहेगी जो शरई मसला रहेगा। हम लोग हालात को देख करके बदल नहीं जाते हैं, लेकिन जरा देखें, दुआ करनी भी चाहिए। दुआ करनी चाहिए कि नहीं? हम लोग तो इतनी दुआ करते हैं कि नमाज के बाद दुआ सानी भी कर देते हैं। इतनी दुआ करते हैं, इतनी दुआ हम लोग करते हैं कि नमाज जनाजा के बाद भी कर देते हैं। हम लोगों से आगे कहाँ जाओगे प्यारे? हम लोग तो जब भी मौका आता है तब भी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए अल्लाह की बारगाह में हाथ को बढ़ा देते हैं, हाथों को फैला देते हैं, दुआ करने लगते हैं। तुम कहाँ जाओगे प्यारे? दुआ की महफिलें जैसी सुन्नी किया करता है, दुआ की महफिलें करता है, लेकिन दुआ जब मामला आ जाए, मैदान कारज़ार में जाने की बारी आ जाए, तो कौन दुआ करेगा, कौन मैदान में जाएगा, मुस्तफा ने इसका भी फैसला फरमाया। हदीस सुने, ईमान ताजा करे। कौन दुआ करेगा? किसका काम है दुआ करना, और किसका काम है मैदान कारज़ार में उतर जाना और डरना। ये मोमिन की शान नहीं है। जो डर के जीता है वो मुसलमान अपने ईमान का मुहासबा करे, क्योंकि जिसका ईमान मजबूत होता है वो जानता है खौफ तो सिर्फ खुदा का खौफ होता है, डर तो सिर्फ खुदा का डर होता है। और जो बंदों से डर करता है वो अपने ईमान का मुहासबा करता है। उसका ईमान कमजोर है कि मजबूत हो चुका है, क्या मामला है? और मजबूत बोलना कमाल नहीं, मजबूत होना कमाल है। मजबूत बोलना कमाल नहीं कि बड़ा मजबूत है, मजबूत बोलने वाले बहुत मिलेंगे, और मजबूत जिसका ईमान है वो बहुत कम मिलेंगे। तो आओ जरा देखें हदीस पाक, बुखारी शरीफ की हदीस है, जिसके रावी हज़रत मुसअब इब्न सअद रज़ियल्लाहु ताला कि इन्होंने देखा कि इनको इनके मातहतों पर फजीलत हासिल है, जो इनसे छोटे हैं। जाहिर सी बात है, मातहतों पर हमेशा आला को फजीलत हासिल होती है, मातहतों पर इनको फजीलत हासिल है। तो यही कहने लगे मातहतों पे फजीलत हासिल है, बातें करने लगे। और कोई ये ना कहे, अपनी बड़ाई मत मारे कि मुझे इस पर फजीलत हासिल है, मेरा तो स्टेटस ये है, मेरा तो रुतबा ये है। जाहिर सी बात है, सबका रुतबा जो है अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन जब दीन की बात आ जाए तो यहाँ पर आदमी एक सफ में खड़ा होता है, यही नारा लगाता है। इस्लाम ये दर्श देता है कि सब में खड़े हो गए, महमूद नवाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये इस्लाम की तालीम है। अपना स्टेटस अपने घर में रखो, रब की बारगाह में जो मुत्तकी होता है उसका स्टेटस और रुतबा बुलंद हुआ करता है। तो उन्होंने देखा मातहत पर बड़ी फजीलत है, बड़ी फजीलत है, बड़ी फजीलत है। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं ऐसा मत करो। आका फरमाते हैं जो मातहत है, कमजोर है, माजूर है, हुजूर ने फरमाया तुम लोग दुआ किया करो। हुजूर ने किससे हुक्म दिया दुआ करने का?
معذور کو. کس کو؟ معذور کو. اور آقا نے فرمایا جو تندرست ہے میدان میں نکل جاؤ. میدان یعنی میدان کارزار گرم میں مقابلہ کرو. تو تندرستوں اور تواناؤں کا کام یہ ہے کہ دعا کرنا ہے. تم میدان میں جا کے دعا کرو, مقابلے میں جا کر کے دعا کرو. یہ تندرست لوگوں کا کام ہوتا ہے. یہ جو ہے جو آدمی جو صحیح و سالم اس کا کام ہوتا ہے. اور جو معذور ہوتا ہے, لنگڑا ہوتا ہے, لولا ہوتا ہے, بہرا ہوتا ہے, کالا ہوتا ہے, اس آدمی کو معذور کہا جاتا ہے. معذور دعا کرے گا تو مصطفیٰ فرماتے ہیں هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم. آقا فرماتے ہیں تم میں سے جو کمزور ہے جب یہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرماتا ہے. اللہ تب کامیابی عطا فرماتا ہے. تو مرد کہاں اترے اور عورتیں نہ چھوٹے. کبھی کبھی عورتیں بھی میدان میں اتریں گی اور صحابیات اتری ہیں میدان میں. ارے بولو سبحان اللہ. ہمارے گھر میں اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس نیت سے پیدا کیے جاتے ہیں کہ بچپن میں بڑھاپے میں جا کر ماں باپ کا سہارا بنے گا. ذرا نیتیں بدل کر کے دیکھو, کیا کوئی اس نیت سے بچے کی پیدائش کا معاملہ رکھتا ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہوگا, میرا بچہ پیدا ہوگا تو یہ دین کی حفاظت کرے گا, میرا بچہ پیدا ہوگا تو دین کا داعی اور مبلغ بنے گا. یہ نظریہ ہی نہیں ہوتا. جس دن یہ نظریہ ہمارا ہوگا اس دن اسلام کا پرچم ہر جگہ لہراتا ہوا نظر آئے گا, ہر جگہ لہراتا ہوا نظر آئے گا. آقا فرماتے یہ لوگ دعا کریں گے اور جو تندرست و توانا ہے کہاں جا کے دعا کریں گے؟ کہاں جا کر کے؟ میدان سے مراد کیا؟ میدان کارزار میں جائیں, مقابلہ کریں سینہ سپر ہو کر کے, اور وہاں جا کر کے مقابلہ کریں, وہاں پہ دعائیں کریں. کہا کیوں؟ کہا یہی تمہارے نبی کی سنت ہے, یہ تمہارے نبی کا طریقہ ہے. یہ مصطفیٰ اتر گئے میدان کارزار میں. آقا جب بھی گئے میدان میں حضور پہلے میدان میں اترے ہیں, بعد میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو پھیلایا, بعد میں پھیلایا ہے. تو پہلے میدان میں اترا, اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ. ذرا دیکھو صحابہ کی بہادری. درود پاک پڑھے سلسلہ چلام نراز صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پچھلے ہفتہ اور اس سے پہلے بہت ساری باتیں بیان کی گئی. صحابہ کرام کی بہادری کی داستان رہی. اور ذرا دیکھتے ایک صحابی ہے جن کا نام عمرو ابن جموح ہے. کیا نام ہے؟ ہم لوگ تو نام بھی نہیں جانے. کیوں؟ بولتے ہیں صحابہ جیسی محبت کرتے, لیکن صحابہ کے نام سے کیا مطلب؟ نام بھی رکھے جائیں گے تو عجیب و غریب رکھے جاتے ہیں, صحابہ کے نام پر نہیں. اللہ یہ تھے عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پاؤں سے لنگڑے تھے. پاؤں سے کیا تھے؟ میں نے دیکھا الحمدللہ ان کی سنت پر ایک آقا کا غلام پہرا دیتے ہوئے ناموس رسالت پر پوری قوم کو بیدار کر رہا ہے, جسے خادم حسین رضی کہا جاتا ہے. یہ بھی پیر سے معذور اسی سنت پر عمل کر رہا ہے. عمرو بن جموح رحمت اللہ علیہ پیر سے معذور, پیر کام نہیں کرتے ہیں. اور جذبہ ایسا کہ 4 بیٹے تھے, چاروں کو میدان احد میں حضور کے ساتھ بھیج دیا. کتنے بیٹے؟ کتنے بیٹے؟ 4 بیٹوں کو بھیج دیا. پھر بھی جذبہ کیسا؟ 4 بیٹے مصطفیٰ کے نام پر جاؤ, آقا کے ناموس پر دین کے واسطے پہرا دو. ہے ایسا کوئی جذبہ؟ ہے ایسا کوئی معاملہ؟ باپ بولتا ہے جائے گا بیٹا مار دیا جائے گا, ماں بولتی ہے جائے گا مار دیا جائے گا. ماں کا یہ کہنا, باپ کا یہ کہنا, مطلب یہ کہ ہم صحابہ جیسی محبت نہیں کرتے ہیں. صحابہ جیسی محبت کرتے تو 4 بیٹوں کو بھی میدان کارزار میں اتار دیتے, آقا کے ناموس کے لیے اتار دیتے. 4 بیٹے پہلے ہی سے موجود ہیں, پیر سے معذور ہیں, اور معذور ہونے کو اپنا بہانہ نہیں بنا. حالانکہ قرآن میں آیا, آقا نے فرمایا لیسا علی الاعرج حرج, جو آدمی لنگڑا ہو پیر سے معذور ہو اس پر کوئی معاملہ نہیں ہے, نہ ہے میدان کارزار تو بھی چلے. لیکن جذبہ دیکھو یار, کہا پاؤں تو پاؤں سے معذور ہو, دل سے تھوڑے نہیں. پاؤں سے معذور ہو, دل سے نہیں معذور ہو. دل تو سلامت ہے, اور دل تو تمام اعضاء کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. جب دل تمام اعضاء کا بادشاہ ہے, اس پر حکومت جس کی ہے اسے مصطفیٰ کریم کہا جاتا ہے.
انہوں نے ذہن دیا تمام غزوات مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے۔ یہ غزوہ احد لوگوں سے دریافت کیا میں بھی میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں، میرے بیٹے چار چلے گئے، میں بھی چاہتا ہوں میں بھی جاؤں۔ تو لوگوں نے کہا تم پیر سے معذور ہو، تم کیا کرو گے جا کر کے؟ تو یہ مایوس نہیں ہوئے، لوگوں نے سمجھایا منع کیا، لیکن معلوم ہے لوگ تو اپنے حساب سے سمجھائیں گے، ہم کو تو مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہونا ہے، ہم تو آقا کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا سرکار یہ میرے پاؤں کا معاملہ ہے، ایسی تکلیف ہے، میں پاؤں سے چل نہیں پاتا ہوں صحیح سے، اور میری قوم مجھے جانے سے روک رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی الاعرض حرج، مت جاؤ کوئی بات نہیں، مت جاؤ کوئی بات نہیں ہے، 4 بیٹے تمہارے پہلے سے موجود ہیں، سبحان اللہ، آقا کا واحد ہے، 4 بیٹے پہلے سے تمہارے موجود ہیں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرے 4 بیٹے جنت میں داخل ہو جائیں، میں دنیا میں بیٹھا ہوں، میرے 4 بیٹے چلے جائیں جنت میں اور میں دنیا میں بیٹھا رہوں، میں خوش نصیب تو ہوں کہ میرے بیٹے 4 جا رہے ہیں۔ بار بار سرکار کی بارگاہ میں اصرار کرتے رہے اجازت دے دو، اتنے میں ان کی بیوی کہتی ہے ارے پاؤں سے معذور ہو، جاؤ گے تو واپس بھاگ کر کے آ جاؤ گے، واپس بھاگ کر کے آ جاؤ گے۔ یہ ان کی مردانگی کو نہیں للکارا، دنیا کو یہ ذہن دے دیا اے دنیا والوں سنو، جو عورت ہوتی ہے وہ مرد کی کمزوری بھی ہے، مرد کی طاقت بھی ہوتی ہے، مرد کی کمزوری بھی ہے، مرد کی طاقت بھی ہے۔ جب انہوں نے للکارا تو حضرت عمرو بن جموح نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قسم کھا کر کے کہا سرکار مجھے اجازت دیں۔ آقا علیہ السلام نے اجازت دی، دست دعا کو سرکار کی بارگاہ میں دراز کیا، کہا اللہم لا تردنی الی اہلی، مولا میں میدان کارزار میں جا رہا ہوں، اب میں کبھی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر کے نہ ہوں، کبھی پلٹ کر کے نہ ہوں۔ کیا جذبہ لے کر کے چلے تھے، کبھی پلٹ کر کے نہ ہو، کیونکہ بیوی نے کہا تھا نا، اور وہ خوش نصیب بیوی ابھی ان کی بات آئے گی۔ یہی غزوہ ہے کہ 4 بیٹے بھی شہید ہو گئے، شوہر عمرو بن جموح بھی شہید ہو گئے۔ ان کو بتایا گیا کہ تمہارے 4 بیٹے شہید ہو گئے، تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے۔ چنانچہ سنتی اور سننے کے بعد کیا جملہ ارشاد فرماتی ہے، یہ بتاؤ بیٹے تو شہید ہو گئے، میرا شوہر بھی شہید ہو گیا، یہ بتاؤ اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ یہ بیوی ہے، کہا یہ بتاؤ اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی امن و عافیت کے ساتھ ہیں۔ کہا جب مصطفیٰ سلامت ہے تو اب ہر غم ان کی سلامتی سے ہیچ معلوم ہوتا ہے۔ کیا جذبہ تھا یار، کیا ایمان تھا ان کا۔ حضرت عمرو بن جموح رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اجازت لے کر کے آگے بڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ کئی بار کہا اعذرک اللہ ولا جناح علیک، اللہ نے تم کو معذور رکھا ہے عمر، تو پیر سے معذور ہو، سوچو پیر سے معذور ہو، ہم لوگ تو کس چیز سے معذور ہیں، کوئی عذر نہیں ہمارے پاس، لیکن کہا پیر سے معذور ہو، اللہ نے تم کو معذور رکھا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اجازت مانگی چل پڑے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے میں نے دیکھا کہ اس انداز میں عمرو بن جموح میدان کارزار میں جا رہے تھے کہ جیسا لگ رہا تھا کہ کوئی آدمی خوش و خرم شہادت کے لیے جا رہا، شہادت کے لیے جا رہا، خوش و خرم چلے جا رہے تھے، خرامہ گئے۔ فرماتے وہ جنگ کرتے تھے اور کہتے تھے خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ارے زور سے بولو یار، جنگ کرتے ان کو جہنم پہنچا رہے، پیر سے معذور کافر کو جہنم، اور خود اپنے بارے میں کہتے خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ انہوں نے جب ان کے جذبے کو جب ان کے 4 بیٹوں نے دیکھا، ان کے اندر ایک نیا جوش پیدا ہو گیا کہ میرے معذور والد وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں ہمارا ہو جائے گا تو ہمارے معذور والد کیا کریں گے، ہمارا کچھ ہو جائے گا تو ہماری معذور والدہ کیا کریں گے۔ ارے پیارے سولہ سالہ عمرو بن جموح کے بیٹے نے کہا تھا ارے جو بھی ہو، ارے ماں باپ تو وہی ہوتے ہیں جو مصطفیٰ کے نام پر قربان ہو جاتے ہیں۔ عمرو بن
जमूह रहमत अल्लाह अलैह के जोश को देखकर उनके बच्चों में जोश की नई लहर पैदा हो गई, पूरे बदन में जोश, और ऐसा जोश की मुकाबला करते रहे। बाप और चारों बेटे एक साथ शहीद हो गए। अरे जोर से बोला यार, शहादत कोई मामूली बात नहीं, बड़ी अजीम नेमत है जिसके लिए उमर फारूक भी दुआ किया करते थे। अजीम नेमत है, अल्लाह ताला सबको शहादत नहीं देता, उसे देता है जिसको मरने के बाद जिंदा रखना चाहता है। जिसको जिंदा रखना चाहता है उसको शहादत की मौत देता है। और हर आदमी को अल्लाह ताला ऐसी शान नहीं देता, जिसको देता है तो कहता है अरे ये जो मेरी राह में कत्ल किए गए हैं, अरे ये तो जिंदा है लेकिन तुम अपनी जबान से मुर्दा मत कहना। क्या शान है, अल्लाह मर्तबा अता फरमा रहा। गोया कि सहाबी ने यही जहन दिया था, जान है इश्क़, अरे बोलो ना यार, जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। दर्द का मजा उसी माजूरी में मिला, चाहते तो आराम से रह लेते, लेकिन बता दिया प्यारे मैं अगर आराम से रहता, मुस्तफा को कुछ हो जाता तो रब की बारगाह में मैं क्या जवाब देता। इसलिए मैंने अपने उज़्र को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि अपने उज़्र को अपनी ताकत बनाकर मैदान कारज़ार में उतर गया। ये आमिर इब्न जमूह रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे मुबल्लिग़ मदीना मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुबल्लिग़ मदीना, दुनिया कहाँ कहाँ तबलीग करती है, तबलीग करने के लिए मदीना तशरीफ ले गए। हुआ ये था कि कुछ लोग मदीना तैयबा से हुजूर के पास हज के मौके पे आए। पहले साल कलमा पढ़ा, बैत की, फिर दूसरे साल आए, कलमा पढ़ा, बैत की तादाद ज्यादा। इन लोगों ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने में काफी लोग हो गए हैं, आप किसी को तबलीग के लिए भेज दें। आका अलैहिस्सलाम ने मदीने में तबलीग के लिए जिनको भेजा था वो है जिन्हें मुसअब इब्न उमैर कहा जाता है। ये मुबल्लिग़ मदीना जिन्होंने इल्क़ाब बपा कर दिया, मुस्तफा के आने से पहले मदीना को आका अलैहिस्सलाम की रोशनियों से मालामाल फरमाया था। ये मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला, और जानते हैं इनकी शान क्या है, जरा देखे जब ये शहीद हुए तो इनका मकाम क्या रहा। और बड़ा खुशनसीब होता है वो बंदा, बड़ा खुशनसीब होता है वो बंदा जिसके दम कदम से इस्लाम का परचम लहरा रहा हो, बड़ा खुशनसीब होता है। तो उहद के मैदान में जब मुसलमानों को हसीमत का सामना करना पड़ा, और हजीमत और शिकस्त की हुई समझ में आया ना, इससे पहले बता चुका हूँ, पहले अव्वले मरहला में जब जंग हुई तो कुफार मैदान छोड़ करके भाग गए, फिर माले गनीमत लूटने में लग गए। हुजूर ने पहाड़ी रास्ते पे 40 सहाबा तीरंदाज थे, उनका इंतखाब फरमाया हटना मत, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं फतेह मिले चाहे शिकस्त। उनमें से 40 लोग नीचे उतर आए, उसी तरफ से हमला हुआ, उसी तरफ से हमला हुआ। और इस शिकस्त की वजह से सहाबा ने यह नहीं कहा कि हमला हक है, बल्कि अपने अंदर जो खामियां उसको टटोला, और ऐसा टटोला, ऐसी तौबा की कि अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए माफ फरमाया। कुरान की आयतें मौजूद है, हमेशा के लिए अल्लाह ने माफ फरमाया। बढ़कर तो हजीमत का सामना करना पड़ा। मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास मुहाजिर सहाबाए किराम का झंडा था। किसका झंडा था? क्या था? क्या था? क्या झंडा ही बोल रहा हूं, क्या था? हाँ, लगा लो झंडा तो बोले ये है वो है, ये है वो है, समझ आया ना? तो बोलना ये है वो है, ये वो है, अपने घर में रख झंडा, तो ये ईमान की पहचान। झंडा था आते मुहाजिर साहबे किराम का झंडा था। एक मरदूद इब्ने कुमैया, समझ रहे ना, नाम था अब्दुल्ला, बाप का नाम है कुमैया, लेकिन इब्ने कुमैया ये देखता क्या है, मुसअब इब्न उमैर के पास मुहाजिर का झंडा है, अगर ये सलामत रहेंगे तो मुहाजिर के अंदर जोश भरते रहेंगे, मुकाबला रहेगा। और याद रखो, जिसके कायद और जिसके इमाम और जिसके पेशवा में जोश नहीं होता है, उस कौम के अंदर भी ठंडक पैदा हो जाती है। जिस कौम का इमाम पेशवा कायद पुरजोश होता है, अल्लाह ताला उस कौम में भी जोश को पैदा फरमा देता है। इसलिए अपने अंदर जोश पैदा करो प्यारे, और जोश के साथ साथ होश भी पैदा करो, होश की भी जरूरत है। तो मुसअब इब्न उमैर को देखा, चल पड़ा इब्ने कुमैया, उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। और जानते इब्ने कुमैया दो जरा इसने पहन रखी थी,
दो सिरे मुकम्मल फौलादी इंसान बन करके आया था। उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ, क्या देखता है? हाथ, दाहिने हाथ में तलवार है, क्या पीछे से वार करके दाहिने हाथ को काट देता है? लेकिन दाहिने हाथ को कटने के बाद मुसाब इब्न उमैर ने अपनी बहादुरी को नहीं छुपाया, बल्कि बहादुरी का मुजाहरा किया। फौरन उल्टे हाथ, बाएं हाथ से झंडे को पकड़ लिया, और जब पकड़ा फिर इब्न उमैया ने इस हाथ से मारा, जिसकी वजह से यह हाथ भी कट गया। आपने अपने बाजुओं को झंडा पकड़कर अपने सीने से लगा लिया, और हर बार आपकी जबान से जुमला निकलता था। अल्लाह ताला ने उन्हीं की तारीफ में इसको कुरान की आयत भी बना दिया है। चुनाचे वो कहते थे, वमा मुहम्मद इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिही रुसूल। अभी ये आयतें करीमा नाज़िल नहीं हुई थे, मुसाब इब्न उमैर उससे पहले कह रहे हैं। पहला बार हुआ हाथ कटा तो कहा, दूसरा बार हुआ हाथ कटा तो कहा, और अल्लाह ताला ने इनके कहने को इतना पसंद फरमाया कि इसको कुरान का हिस्सा बना दिया। कुरान का हिस्सा बना दिया। मोहब्बत में जुमले निकल रहे थे ना, आका की मोहब्बत में जुमले निकल रहे थे, वरना क्या वजह? सलाम तो बहुत लिखे गए, लेकिन मुस्तफा की मोहब्बत में जो सलाम लिखा गया आज हर बच्चे की जबान में है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मालूम ये वो मोहब्बत में जो काम होता है, उस काम दिल से मोहब्बत जो हो, उस मोहब्बत की नज़ीर अल्लाह ताला बना देता है, मोहब्बत की मिसाल उसको अल्लाह ताला बना देता है। का हुजूर की मोहब्बत में कहा था, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिही रुसूल। अल्लाह ताला ने कुरान की आयत बना दिया। उसके बाद इब्न उमैया ने देखा कि अरे बाजुओं से रोक लिया, इतना है बाजुओं में था, ये है बाजुओं में था, हाथ कट गया। चाहते तो निकल लेते, लेकिन उन्होंने बता दिया जो मुस्तफा का चाहने वाला होता है वो जान रहे ना रहे, बल्कि जान वो है जो मुस्तफा के नाम पर कुर्बान हो जाए। ये ज़हन दिया मुसाब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब इब्न उमैया ने जुमला सुना तो सुनने के बाद आपके सीने पर वार किया, सीने पे वार किया। मर्द बोलते ना, मर्द वो जिसको दर्द नहीं हो, ये है मर्द। सीने पे चोट खा रहे फिर भी एहसास नहीं, रूह कब्ज़े उसरे से निकली, झंडा जमीन पर आने लगा। अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया कि उनकी शक्ल में फरिश्ते को नमूदार फरमा दिया। वो फरिश्ता आया, आने के बाद उस झंडे को अपने हाथ में ले लिया। जोर से बोला यार, झंडा जब फरिश्ता लेगा तो कामयाबी तो मिलना यकीनी है ना, क्योंकि फरिश्ता आया है, झंडा उसने उठाया है, मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला ताईद खैरी अता फरमा रहा है। मुसाब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। झंडे को, फरिश्ते ने झंडा को अपने हाथ में लिया। मुकाबला होता रहा। जब मुकाबला खत्म हो गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मालूम है कि फरिश्ता, लेकिन सहाबा को बताना है ना। जब जंग खत्म हो गई, आका अलैहि सलाम ने फरमाया मुसाब आगे आओ। सुभान अल्लाह, कौन आगे आओ? मुसाब आगे आओ। हुजूर को मालूम है कौन है, फिर भी पूछ रहे, चेहरा तो मुसाब इब्न उमैर का है। आका ने फरमाया आगे आओ, आगे। तो फरिश्ता कहता है सरकार मुझे माफ करे, मुसाब इब्न उमैर तो शहीद हो गए हैं, मैं अल्लाह के हुक्म से उनके चेहरे पर नाज़िल होकर झंडा उठा रहा था, झंडा उठा रहा था। दुनिया को ये बताना मकसूद था कि जो आका अलैहिस्सलाम पे और दीन के वास्ते अपनी जान को इखलास के साथ कुर्बान करता है, अगरचे वो चला जाता है, लेकिन उसके मनसब को फरिश्ता संभाला करता है, उसके मनसब को, उसके काम को फरिश्ता संभाल लेता है। ये जज्बा हज़रत मुसाब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। इसके साथ साथ एक वो चचा और भतीजे एक सहाबी हैं जिनका नाम वहाब इब्न काबूस मुज़नी है। इनके भतीजे हज़रत हारिस इब्न अक़बा इब्न काबूस मुज़नी है, चचा भतीजे। बड़ी जबरदस्त जोड़ी थी, सुभान अल्लाह, बड़ी जबरदस्त जोड़ी, इतनी जबरदस्त जोड़ी कि ग़ज़वे उहद के मौके पर आका अलैहिस्सलाम की तरफ कुफ़ार यही चाह रहे थे कि हुजूर को समझ रहे हैं ना, हुजूर को चराग़े इस्लाम को बुझाने का प्लान था। आका अलैहिस्सलाम के ऊपर हमले का प्लान था। कुफार का एक गिरोह हुजूर की तरफ आ रहा है, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहा। याद रखो मुस्तफा अगर चाहे तो जमीन भी खड़ी हो सकती है,
زمین بھی کھلی ہو سکتی ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں کیا نہیں معلوم مصطفیٰ کبھی کبھی اپنے اختیار کا اظہار یوں کرتے ہیں یا عائشہ لو شئت لصارت معي جبال ذهب. اے عائشہ اگر میں چاہتا تو یہ جو پہاڑ ہیں جو ٹھہرے ہوئے ہیں اگر میں چاہتا تو یہ بھی چلتے اور اگر میں چاہتا تو یہ سونے کے پہاڑ بن جاتے. مصطفیٰ چاہتے تو کھڑے ہو سکتے تھے لیکن مصطفیٰ تو اپنے غلاموں سے پوچھ رہے ہیں. ارے اپنے غلاموں سے پوچھ رہے ہیں. گروہ ظاہر ہوا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من بهذه الفرقہ, اس گروہ سے کون مقابلہ کرے گا, اس گروہ سے کون مقابلہ کرے گا. کہا گروہ آ رہا ہے. دو صحابی کھڑے ہوئے, ایک وہ ہے جن کو وہاب ابن قابوس مزنی کہا جاتا ہے اور ایک ان کے بھتیجے ہیں جن کا نام حارث ہے. دونوں کھڑے ہوئے کہتے ہیں انا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان سے مقابلہ کریں. یہ نہیں کہا کہ یہ گروہ ہم دو کیا کریں گے, یہ گروہ ہے ہم دو ہم کیا کریں گے, لیکن کہا مصطفیٰ نے پوچھا ہے اس لیے حفاظت مصطفیٰ کی طرف سے ہو کر رہے گی. کھڑے ہو گئے, کہا ہم حفاظت کر ہم مقابلہ کریں گے. چنانچہ تاریخ بتاتی شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے مدارج النبوہ کے اندر لکھا, فرماتے کہ چچا بھتیجے کھڑے ہوئے اس انداز میں کہ تیر چلایا, ان کو کفار کا گروہ پیچھے ہٹ گیا. جب پیچھے ہٹا یہ لوگ پھر مقابلے میں لگ گئے. اتنے میں ایک دوسرا گروہ ظاہر ہوا. جب دوسرا گروہ ظاہر ہوا پھر حضور فرماتے ہیں من بهذه الكتیبہ, اس لشکر کا مقابلہ کون کرے گا. پہلے گروہ آیا تھا اب تو پورا لشکر ہی چلا آ رہا, ان کا مقابلہ کون کرے گا. پھر کھڑے ہو گئے دونوں چچا بھتیجے, سبحان اللہ. پھر دونوں کھڑے ہو گئے, عرض کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جان ہے عشق مصطفیٰ, ہم مقابلہ کریں گے. چنانچہ انہوں نے اب کی بات تلوار کا استعمال کیا, بہتوں کو جہنم پہنچایا, بہتوں کو پیچھے ہٹے بھٹا کر کے پھر مقابلے کی طرف آ گئے. جب وہ لشکر کفار کا لشکر ہٹ گیا یہ لوگ اپنے کام میں لگ گئے, مقابلے میں لگ گئے. پھر تیسرا گروہ ظاہر ہوا, پھر تیسرا ظاہر ہوا. آقا فرماتے من بهؤلاء, ان لوگوں کا مقابلہ اب کون کرے گا. پھر دونوں کھڑے ہو گئے. جب دونوں کھڑے ہو گئے حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ, تم کو جنت کی بشارت مبارک ہو. آقا علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی. وہ سمجھ گئے کہ اب کی جو مقابلہ ہوگا اس مقابلہ میں جہنم کی خوشبو بھی ملے گی, جنت کا سیر کرنا بھی نصیب ہوگا, جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوگا. غرض کی شہادت اسی مقابلے میں ہوگی. 2 بار مصطفیٰ نے فرمایا تھا لیکن جنت کی بشارت نہیں دی ہے, اب کی فرمایا تو جنت کی بشارت دی ہے. دونوں جوش میں کھڑے ہوئے مقابلہ کرتے رہے, کفار کے دانت کھٹے ہو گئے اور مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو کر کے جنت کا اپنا ٹھکانہ بنا دیا. دونوں چچا بھتیجے مقابلہ کرتے. جانتے ہیں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے جیسے مزنی برادران کو شہادت نصیب ہوئی کاش مجھے بھی ویسی نصیب ہو جاتی. یہی دونوں کے بارے میں, چچا بھتیجے کے بارے میں, کاش ویسی مجھے نصیب ہو جاتی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب یہ دونوں شہید ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرحانے پہ آئے. سبحان اللہ. آقا سرحانے پہ آئے اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا رضی اللہ عنک و انی عنک راض. آقا فرماتے ارے اللہ تم لوگوں سے خوش ہو چکا ہے, میں بھی تم سے راضی ہو چکا ہوں. تو آتے عمر کہتے تھے کاش ایسی شہادت مجھے بھی نصیب ہو جائے. اور آقا علیہ السلام کا قدم شریف زخمی تھا وحد کے میدان میں, لیکن ان کے واسطے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ افروز ہوئے اور قبر میں ان کو اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ نے اتارا. مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اتارا, آقا نے اتارا. آقا نے فرمایا اللہ بھی راضی ہے, اللہ کے رسول بھی راضی ہے, اللہ کے رسول بھی راضی. اب سوچے ذرا, اللہ بھی راضی, اللہ کے رسول راضی. حضور نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور مصطفیٰ جہاں قدم رکھے اللہ اللہ وہ تو جنت کا نشان بن جاتا ہے. تو سوچو قبر کی کیا شان ہوگی, قبر کی کیا شان ہوگی, اور وہ قبر کی کیا شان ہوگی. اچھا عمرو ابن جموح, ان کی ایک بات بڑی پیاری رہ گئی, بڑی زبردست بات. عمرو ابن جموح جو قید سے معذور تھے, جب یہ شہید ہو گئے تو ان کی اہلیہ محترمہ نے بڑی کوشش کی کہ ان کو یا تو مدینہ لے کے چلے جائیں یا مکہ لے کے چلے جائیں, یا تو جنت البقیع میں اور یا جنت المأویٰ میں, دونوں میں سے کہیں ایک جگہ لے جا کے سپرد خاک کر دیا جائے. بڑی کوشش کی لیکن ان کے بدن کو نہیں لے جا پایا.
آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا سرکار عمرو بن جبو کے ہم بدن کو لے جانا چاہتے ہیں لیکن لے نہیں جا پا رہے ہیں. مصطفیٰ نے فرمایا نہیں لے جا پاؤ گے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب وہ چلے تھے انہوں نے کہا تھا اللہ میں تیرے مقابلے میں جا رہا ہوں, تیرے لیے مقابلہ کر رہا ہوں, مولا مجھے میرے اہل کی طرف واپس مت کرنا. اس لیے اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا ہے. اب وہ حد کو ان کا ٹھکانہ بنا دیا ہے, بات کو ان کا ٹھکانہ بنا دیا. یہ شان ہے. اچھا یہ تو مردوں کی بات ہے پیارے, اگر ہم عورتوں پہ گفتگو کریں تو ایمان تازہ ہو جائے. عورتیں ہمارے یہاں کی عورتیں خوف کھا جاتی ہیں, ڈر جاتی ہیں, لیکن وہ نہیں جانتے کہ مصطفیٰ کا جو بھی کلمہ پڑھتا ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت, حرارت ایمانی اتنی زبردست ہوتی ہے کفار کے مقابلے میں سب شیر یا شیرنی بن کر ظاہر ہوتے ہیں, سب زبردست مقابلہ کرتے. دیکھیں وحد کے میدان میں ایک صحابیاں ہیں, خالی خود نہیں مقابلہ کر رہے, اپنے دونوں بیٹوں کو لے کے مقابلہ کر رہے. کن کو لے کر؟ بیٹوں. ہم لوگ بیٹوں کو دیکھ رہے میرا بیٹا کیا ہوگا, میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا, میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا, لیکن ذہن دے رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا, وہی ہوگا جو اللہ کا منظور ہوگا. اللہ ہی موت اور زندگی کا مالک ہے. کون ہے؟ زور سے بولیے یار, اپنے ایمان کو بار بار بول بول کے تازہ کریں. کون مالک ہے موت و زندگی کا؟ ہاں کہ کس کے چاہنے سے چاہے سارے کائنات کا نظام چلتا ہے. اللہ اللہ وہ ہے جو بے جسم و جسمانیات سے, اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات ہر چیز سے پاک ہے, بے جسم بے جسمانیات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عیب سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جامد محض نہیں ہے, جامدوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. جن کی پوجا تم کرو اللہ اسے پیدا کرتا ہے. سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا کون؟ زور سے بولیے. کھلانے والا کون؟ بولتے چلے جائے. روزی دینے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت کس کی طرف سے؟ سب کچھ کس کی طرف سے؟ کہا جب اللہ کی طرف سے ہے تو موت اور زندگی کا نظام قائم کرنے والا وہ ہے جسے خدا کہا جاتا ہے. کہا جب یہ معاملہ ہے تو ایک آدمی سے بھی وہ کام لے سکتا ہے. بولو, ایک سے بھی لے سکتا ہے, اور اگر ایک کمزور پڑ جائے تو اس کی طاقت کو بھی اللہ بڑھا سکتا ہے. یہ قادر مطلق ہے, پاور دینے والی ذات ہے. اس لیے ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا ہمارے اندر اتنی طاقت ہوگی, اتنی طاقت. دیکھیں یہ وحد کا میدان ہے, میدان وحد میں حضرت نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ, مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق سے دہلوی نے لکھا, فرماتے ہیں کہ یہ فرماتی ہیں کہ میں احد کے دن مشکیزے میں پانی بھر بھر کر کے مسلمانوں کو پانی پلاتی تھی. میدان میں جا کر کے کیا کرتی تھی؟ زور سے بولے کیا کرتی تھی؟ پانی پلاتی تھی. پانی اسی لیے افضل صدقہ ہے پانی. سمجھ رہا ہے نا؟ پانی سے بھی لوگ منع کرتے. اللہ اکبر, حیرانی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری بورنگ کا پانی سلب کر لے, ختم کر لے تو کون دے گا پانی؟ کون دے گا؟ کا پانی دینے والا اللہ تعالیٰ. اس لیے منع نہیں کرنا ہے, بس دعا کرنی ہے اللہ اور صدقہ کرنے کی طاقت عطا فرما, اور صدقہ کرنے کی طاقت عطا فرما. پانی پلا رہی ہے. حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی جب میں نے دیکھا کہ دشمنان اسلام مسلمانوں پر زیادہ پریشانی کا باعث بن رہے ہیں, چیرہ دستیاں ان کی بڑھ گئی ہیں, انہوں نے مسلمانوں پر درازی دستی جو ہے شروع کر دی, تو فرماتی میں نے پانی دینا چھوڑ دیا, مشکیزہ وہی تک چھوڑ دیا. فرماتی اور ہاتھ میں تلوار اٹھا لی. چوڑیاں بزدل نہیں بناتی. چوڑیاں اگر مرد پہنے تو مرد بزدل بنتا ہے, اور اگر عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں تو وہی عورت بہادر بن جایا کرتی ہے. یہ عورت کے لیے کمزوری نہیں, عورت کی شان ہے, عورت کی پہچان ہے, کمزور نہیں ہوتی. انہوں نے فرمایا میں نے مشکیزے کو رکھ دیا, ہاتھ میں اٹھا لیا تلوار, اور اپنے دونوں بیٹے عبداللہ اور عمارہ سے فرمایا بیٹا تم لوگ بھی تلوار اٹھاؤ, اس لیے کہ آج اسلام کو ہماری ضرورت ہے, آج اسلام کو ہماری ضرورت ہے. فرماتی ہے میں نے تلوار اٹھا لی, اور تلوار اٹھانے کے بعد مقابلے کے لیے چل پڑی. جو سب سے خطرناک دشمن اسلام تھا جس کے ابن امیہ کہا جاتا تھا, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت جا رہی ہے.
ایک صحابیہ جا رہی ہے، فرماتی ہے نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے 13 زخم پہنچے. کتنے زخم؟ 13 زخم پہنچے. فرماتی ہے ایک زخم تو ایسا تھا کہ سال بھر تک رستا رہا، اس سے خون نکلتا رہا، علاج کراتی رہی. لوگوں نے پوچھا کہ یہ زخم کس نے دیا؟ تو میں نے کہا ابن قمیہ کے مقابلے میں گئی، اس نے مجھے مارا تو یہ زخم آیا، لیکن میں نے اسے چھوڑا نہیں. میں نے اسے چھوڑا نہیں. اس کے بعد اس کے اوپر میں نے پے در پے 20 وار کیے. پے در پے کتنے وار؟ زور سے بولو یار. کتنے وار؟ 20 وار کیے. لیکن وہ زرہ دو طرف دو زرہ پہن رکھا تھا، جس کی وجہ سے میری ضرب اس کے اوپر کام نہ کری. اور جس وقت مجھے زخم پہنچا تو مصطفیٰ مجھے دیکھ رہے تھے. آقا علیہ السلام نے میرے بیٹے عمارہ سے فرمایا عمارہ تمہاری والدہ کو زخم آ گیا، اپنی والدہ کے پاس پہنچو، انہیں اٹھاؤ، ان کو مرہم پٹی کرو. آقا علیہ السلام نے میری مدد فرمائی. ذرا سوچے، انہوں نے عورت رہی لیکن عورتیت کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیا، اپنے اوپر غلبہ دیا ہے تو مصطفیٰ کی محبت کو. آقا علیہ السلام کی محبت کو، جو محبت مصطفیٰ میں شرشار ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون ہے مرد ہے یا عورت، سب کے اندر اللہ تعالیٰ نئی طاقت میں جوش پیدا فرما دینا. اور یہی نہیں کہ وہاں خالی مقابلہ کیا. خود فرماتی ہیں میں اور میرے دونوں بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقابلہ کر رہے تھے. سامنے کیوں؟ تاکہ سامنے سے کوئی حملہ نہ کر پائے. فرماتی میں اور میرے دونوں بیٹے، دیکھو کیا ذہن ہے. میں نے کہا نا عورت اگر اس لیے بچہ جنے کہ یہ آقا کے ناموس پر پہرا دے گا، یہ دین کی حفاظت کرے گا، پرچم اسلام کو بلند کرے گا، تو اب انشاءاللہ بچہ نالائق نہیں ہوگا. بچپن میں آپ کو بھی تکلیف نہیں دے گا، کیونکہ جو بچہ آقا علیہ السلام کا عاشق ہوتا ہے مصطفیٰ کے فرامین کا بھی دیوانہ ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کے فرمان کو ماننے والا ہوتا ہے. وہی بچہ جانتا ہے جب میں اپنے نبی کے لیے سب قربان کر سکتا ہوں تو نبی کے فرمان کے لیے بھی سب قربان کر سکتا ہوں. کبھی نافرمان نہیں ہوگا. لیکن نیتیں اللہ اللہ، نیتیں عجیب و غریب، نیتیں خراب ہو گئی، اس لیے ہماری نسلیں خراب. نیتیں خراب ہونے سے نسلیں خراب ہو رہی ہیں، قوم تباہ برباد ہو رہی ہے. نیتیں اچھی ہونی ضروری ہے. نیت اچھی ہے. پہلے ماں اس لیے بچہ جنتی تھی اور پروان چڑھاتی تھی تاکہ دین کے واسطے میرا بچہ قربان ہو جائے یا دین کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے، اس لیے پروان چڑھاتی تھی. ارے ہم لوگ اپنے آپ کو بولتے حسینی، بولتے ہیں کہ نہیں؟ بولو نا یار، امام حسین کے ماننے والے کہ نہیں ہم لوگ؟ ارے ہے تو سبحان اللہ بولو نا یار. ڈر رہے کہیں مولانا ہارڈ جملہ تو نہیں بول دیں گے. ارے فخر سے بولو ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں. ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ امام حسین نے کیا بتایا؟ بچوں کا چہرہ دیکھا جائے، بیوی کا چہرہ دیکھا جائے، رشتہ دار کا چہرہ دیکھا جائے. امام حسین نے یہ نہیں بتایا. امام حسین نے یہ بتایا ارے خود تو قربان ہونا ہے، گھر والوں کو بھی قربان کرنا ہے، لیکن اسلام سے بچا لینا ہے. یہی تو بتایا. لیکن ہم لوگ تو گھر والوں کو بچانا، اسلام سے آ رہا ہے. آقا کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہے، ہونے دو. اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑا جا رہا ہے. ہمارا تو حال یہ ہو چکا ہے، جس دن ہمارے اندر امام حسین جیسا جذبہ ہوگا، خدا کی قسم کوئی گستاخ اسلام کے بارے میں غلط سوچنا بھی تصور نہیں کرے گا. سوچنے سے پہلے 10 بار سوچے گا. ایک حسین نے وہاں پہ قربانی دی، اسلام کو بچایا، یہ غلامان حسین ہم کو چھوڑیں گے نہیں. یہ جذبہ کب بیدار ہوا؟ ذرا دیکھے. فرماتی ہیں میں اور میرے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، مقابلہ کر رہے تھے. جب صحابہ کرام جانے لگے تو میں تلوار سے مقابلہ کر رہی تھی، میرے پاس ڈھال بھی نہیں جس سے روکے. فرماتے تلوار چلا رہی تھی، ڈھال نہیں تھا. ایک جو ہے جانے لگے وہاں سے، ان کے پاس ایک ڈھال تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جانے والے، کم سے کم اپنی ڈھال تو چھوڑ جا مقابلہ کرنے والے کے لیے. اس نے اپنی ڈھال کو وہیں پر چھوڑا. فرماتی میرے ہاتھ میں تلوار پہلے سے، میں نے ڈھال کو اٹھا لیا. ڈھال کو اٹھانے کے بعد جنگ کرنے لگی، مقابلہ کرنے لگی. میں نے اس ڈھال کو اٹھا لیا، مقابلہ کرنا شروع کر دیا. جو بھی تیر، جو بھی بار مصطفیٰ کے اوپر آتا تھا، اسی ڈھال سے میں روک لیا کرتی تھی.
بہت سے ڈال سے روکتی تھی اور فرماتی یہاں تک کہ ایک کافر نے مجھ پر تلوار کا وار کیا لیکن وہ وار کارگر نہ ہوا، کامیاب نہ ہوا۔ تلوار کا وار کافر نے مجھ پر کیا تھا، اس کو معلوم ہے اگرچہ عورت ہے لیکن عورت اس کو سمجھنا نادانی ہے، یہ مصطفیٰ کے ناموس کو پہرا دے رہی ہے، اور جو ناموس رسالت پر پہرا دیتا ہے چاہے مرد عورت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو شیر ببر بنا دیا کرتا ہے، شیر ببر بنا دیا کرتا ہے۔ وہ گھبرا کر کے حملہ کیا لیکن کارگر نہ ہو، وہ وار بیکار ہو گیا۔ فرماتی پھر میں نے اپنی تلوار کو اٹھا کر اس کے گھوڑے کے پاؤں پر مارا، ایسا مارا گھوڑا ایک طرف گرا اور وہ گستاخ مصطفیٰ کے قدموں میں جا کے گرا، آقا کے قدموں میں جا کے گرا، تتر بتر ہو گئے۔ اس طریقے سے نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ خاتون آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کا اتنا جذبہ، اور جس کے اندر آقا کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کا جذبہ ہوتا ہے وہ ہر چیز پر پہرا دے لیتا ہے۔ اسی لیے تو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن ان کے اندر آقا کی ناموس اور عزت پر پہرا دینے کا جذبہ تھا، اس لیے اعلان کر دیا لوگوں سنو، ناموس رسالت پر ہم نے پہرا دیا ہے، اور پہرا دیتے وقت میری جان کیا بہت سارے لوگوں کے جان جاتے رہیں گے لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام مٹ جائے گا، نہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ بولے یہ بنگلہ، یہ گاڑی، ان کا کیا ہوگا، ان گھروں کا کیا ہوگا؟ تو فرماتے اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانا، یہ مت سوچ کہ بڑا شاندار میرا لباس ہے، یہ مت سوچ کہ میرا کارخانہ بہت بڑا ہے، یہ مت سوچ کہ میری پراپرٹی بہت زیادہ ہے، یہ مت سوچ کہ میں سیٹ آدمی ہوں، یہ مت سوچ کہ میں وقت کا یہ ہوں وہ ہوں، بہت سارے جملے بولے جا سکتے ہیں لیکن انہوں نے بتایا پیارے سنو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ تو خاکی کفن رہ جائے گا، وہ کفن سلامت ہو وہ کام کرو، سمجھے کہ نہیں؟ وہ کفن سلامت ہے وہ کام کرو، وہ کفن سلامت ہے وہ کام کرو۔ کہ امام احمد ابن حنبل نے عقیدے کی حفاظت فرمائی، عقیدے کی حفاظت فرمائی، مقابلہ بھی ہوا، وقت کے بادشاہ نے خلیفہ نے کوڑے بھی لگوائے، لیکن جب پردہ فرما گئے انہوں نے اپنے عہدے، اپنے اسٹیٹس یا اپنے مرتبے کا خیال نہیں کیا، انہوں نے خیال کیا تو خالی مصطفیٰ کے دین کا، آقا علیہ السلام کے ناموس کا، عقیدہ اہل سنت کا۔ چنانچہ جب پردہ فرما گئے، علامہ علی قاری فرماتے جب پردہ فرما گئے تو اتنی تعداد میں کوئی گلی کوئی کوچہ باقی نہ تھا، ہر جگہ جنازے کی نماز پڑھنے والے۔ تو جب اس دن جب جنازے کی نماز پڑھی گئی تو 20,000 کافروں نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مشرف اسلام کر لیا۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لوگوں نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے، تم نے کلمہ کیوں پڑھ لیا، کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے بھی تم لوگوں نے تو دیکھا، تو کیا جواب دیتے ہیں وہ کافر جو نو مسلم ہو گئے، کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی جو بادشاہ نے جس کے اوپر ظلم بھی کیا ہے، خلیفہ نے پریشان بھی کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، اور پریشر زیادہ ہے، دباؤ کا ماحول زیادہ ہے، لیکن جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے جنازے میں اتنے لوگ، تو بلا شبہ ایسا آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور ایسے آدمی کی کتاب جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، ایسے آدمی کا رسول جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، ایسے آدمی کا خدا جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ بس ہمارے دل میں اس خیال کا پیدا ہونا تھا، بس ہم نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مشرف اسلام کر لیا۔ پریشر تھا وقت کے خلیفہ کا، لیکن 20,000 کلمہ پڑھ لیے۔ سبحان اللہ، یہ جبران دھرم پر ہمیں پریورتن نہیں ہوا، یہ تو اختیاراً ہو رہا ہے، اختیار سے ہو رہا ہے، اپنی محبت میں ہو رہا ہے۔ ارے پوچھو جا کے جوگی شیطان سے، تو وہ کہیں گے ہم نے جبر اسلام قبول نہیں کیا ہے، کوئی اور ہوگا جو زبردستی قبول کرتا ہے۔ ارے ہم تو آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، جو کفر تھا وہ غیر نواز سے ہار گیا، اور جو اسلام تھا غیر نواز کی بارگاہ میں آ کر میں نے پا لیا ہے۔ یہ جبران نہیں، ہمارے ہاں زبردستی نہیں ہوتا، ہمارے ہاں لا اکراہ فی الدین، یہ کہہ
کہتا ہے ہم تھوپتے نہیں ہے کسی کے اوپر، تھوپنا تمہارا کام ہے، اور بغیر تھوپے اپنا لینا یہ ایمان والوں کی شان ہے، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ ذرا دیکھیں امام احمد بن حنبل 20,000 تو کلمہ پڑھ لیے، اور کیا ہوا معلوم؟ کئی سال گزر گئے۔ علامہ علی قاری نے میقات المفاتی کے مقدمے میں لکھا، فرماتے ہیں کئی سال گزر گئے، سیلاب آیا بغداد کی سلطنت پر۔ سیلاب میں بہت ساری قبریں کھل گئی، بہت ساری قبریں کھل گئی۔ قبریں کھلی تو لوگ دیکھ دیکھ کر اس کو مٹی ڈال کر کے بند کرنے لگے جب پانی ختم ہوا۔ امام احمد بن حنبل کی قبر کے پاس پہنچے، سبحان اللہ، غور سے بولو یار۔ امام احمد بن حنبل کی قبر کے پاس پہنچے، جب پہنچے تو کیا دیکھا؟ جثتہ لم تتغیر وکفنہ لم یبل، ایسا جسم پایا گیا کہ کفن بالکل صحیح و سالم تھا، بدن تر و تازہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ ابھی دفنایا گیا۔ انہوں نے پراپرٹی عہدے کی حفاظت نہیں کی ہے، اتنے بے جان پر جو خاکی کفن رہے گا اس کفن کی فکر کی ہے کہ ایسا کوئی کام کر جاؤ کہ کفن بھی سلامت رہے، بدن بھی سلامت رہے۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ ہے شان۔ یہ تو نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اس پر بچے کو خود حضرت عبداللہ ان کے بیٹے فرماتے ہیں، فرماتے کہ اس دن میں بھی مشرکوں سے مقابلہ کر رہا کہ عمر کم ہے۔ میں نے کہا نا کم عمری یہ کمزوری کی نشانی نہیں ہے، نہ بڑھاپا کمزوری کی نشانی ہے۔ کمزوری کی نشانی ہے کہ آدمی کا ایمان کمزور ہو جائے، کمزوری کی نشانی ہے کہ آدمی کے اندر سے حرارت ایمانی ختم ہو جائے، اور یہ طاقتور وہ انسان ہوتا ہے جو چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، جس کے اندر حرارت ایمانی مضبوط ہو، جس کے اندر جتنی زیادہ حرارت ہوتی ہے اتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اتنا طاقتور ہوگا، اتنا زبردست ہوگا۔ چنانچہ فرماتے میں اس دن مقابلہ کر رہا تھا، مشرکوں نے ایک زخم مجھے ایسا لگا دیا جس سے خون نہیں رکتا تھا۔ اب بیٹے کو زخم لگے، خون بدن سے نکلنے لگے، ماں باپ تو بے چین ہو جاتے ہیں نا۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا بیٹے کے بدن سے خون بہ رہا ہے، فرماتی ہیں حضرت عبداللہ ابن نصیبہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ دوڑ کر میرے پاس آئے، انہوں نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد میرے زخموں کو صاف کیا، پٹی باندھا، اور باندھنے کے بعد کہا بیٹا اٹھ اور مقابلہ کر، اٹھ اور مقابلہ کر، جنگ میں مشغول ہو جا۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ارشاد فرمایا نصیبہ تمہاری جیسی طاقت اور ہمت کس کے اندر ہے؟ کس کے اندر اتنی طاقت اور ہمت ہے کہ بیٹا زخمی ہے، زخموں سے چور ہے، بدن سے خون نکل رہا ہے، پٹی باندھنے کے باوجود آپ کہو کہ جا کے مقابلہ کر؟ کیا جذبہ تھا؟ ذرا ہم اپنے جذبے پہ غور کریں۔ ہم تو ناموس رسالت کے واسطے ہم عالم بنانے کے لیے نہیں تیار ہیں، حافظ قرآن بنانے کے لیے نہیں تیار ہیں، مسجد کا امام بنانے کے لیے نہیں تیار ہیں، مسجد کا خادم بنانے کے لیے نہیں تیار ہیں۔ ارے پیارے، جس دن آپ کے گھر میں بچہ عالم ہوگا الحمدللہ پورا گھر ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ حافظ قرآن ہوگا، یہ حافظ قرآن جس کی کوئی اہمیت ہم لوگ نہیں دیتے نا، یہ حافظ قرآن جس کے سینے میں کلام محفوظ ہوگا۔ ارے ماں باپ ہی کیا بلکہ جنت کے دروازے پر آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کی چاہے شفاعت کا جنت میں لے کر کے چلا جانا۔ لیکن ہم کو نہیں بنانا، وہ کیوں؟ نیت بدل گئی۔ نیت کیا ہو گئی؟ بولے 1500-1600 نذرانہ ملے گا، اس میں گھر کیسے چلے گا؟ کیا پیسہ کمانے کے لیے ہم نے عالم بنایا؟ حافظ قرآن بنایا پیسہ کمانے کے لیے؟ نہیں پیارے، پیسہ کمانا ہوتا تو کوئی اور بھی طریقہ ہے۔ ہم نے عالم اس لیے بنایا تاکہ دین کا سپاہی بن جائے، حافظ قرآن اس لیے بنایا تاکہ قرآن سنا کر لوگوں کے ایمان میں تازگی پیدا کرے۔ ہماری نیتیں خراب ہو گئی اس لیے ہماری قوم کی حالت خراب ہو گئی، اس لیے نیت اچھی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ قوم کی حالت میں سدھار پیدا فرما دے گا۔ اس لیے سدھار، نیت اچھی کرنے کی ضرورت ہے، نیت اچھی کرنے کی ضرورت ہے۔ نیت جس کی اچھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ترقی عطا فرماتا ہے۔ دیر آئے درست آئے، ابھی سویرا ہے، نیتیں بدل دے کام بدل جائے گا۔ اچھا ایک بات اور یہیں پہ میں دیکھ لوں گا ایک چیز اور، سب سے خوبصورت چہرہ پوری دنیا میں کس کا ہے؟ ارے زور سے بولو نا یار، اس میں بھی سوچنا
ایمان والا کیا سوچے گا؟ آپ کی طلاق تو دیکھا جانا ایسا چہرہ ہے حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشتہ گنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے آ رہا ایسا جلوہ ہے کہ جو دیکھ لیتا ہے تو اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا ہے بس خالی وہی جلوہ اچھا لگتا ہے وہی جلوہ اچھا لگتا ہے وہی جلوہ اچھا لگتا ہے وہ جلوہ کہا اتنا پیارا چہرہ ارے اندازہ لگاؤ اس چہرے کو خدا دیکھتا ہے اس چہرے کو خدا سجدہ کرے تو خدا دیکھے رکوع کرے تو خدا دیکھے قرآن کے آتے ہیں کہا جو مصطفیٰ کا چہرہ بتا دیکھے ہمارا چہرہ کیا صحابہ نے مصطفیٰ کے نام پہ جان قربان کر دی ہے صحابہ نے مصطفیٰ کے نام پر اولاد قربان کی ہے صحابہ نے مصطفیٰ کے نام پر غیر خاندان کو قربان کر دیا ذرا مسلمان غور کر تو نے کیا قربان کیا کون سی چیز ہے تیرے پاس جو قربانی کے طور پر پیش کریں کہا ایک چیز ہے پیش کر سکتے ہیں کہا کیا کہا اپنی خواہش کو مار سکتے ہیں کہا خواہش کیا ہے کہا خواہش یہ کہتی ہے کہ چہرہ بنا لے خوبصورت لگے گا چہرہ بنا لے خوبصورت لگے گا نماز 4 رکعت پڑھ کے بھاگ جا خوبصورت لگے گا تو کہا یہ جو قربانی دے لال چہرہ تو سنوارے گا مصطفیٰ کے چہرے پر تیرا چہرہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری قربانی کو پسند فرمائے گا تو بندلہ میں بہا دے 2 رکعت پڑھ کے مت بھاگ پوری نمازوں کا اہتمام کر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے برکتیں عطا فرمائے گا ایمان مضبوط کرنی ایمان کی دلیلیں ہی یاد رکھیں جی فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا اٹھ بیٹا مقابلہ کر اٹھ ہم لوگ ہوتے تو کہتے ہیں اماں کچھ سمجھ میں آتا بخار چڑھا ہے بولے پڑھنے جاؤ مدرسہ دعوت ہے پلاؤ کھانے جانا ہے بولے جاؤ مدرسہ دعوت ہونے کے بعد بھیج رہے ہوتے لیکن نہیں ان کو معلوم ہے کہ دعوت بار بار ہوتی رہے گی لیکن پڑھائی کا موقع بار بار نہیں ملے گا یہ عمر دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آئے گی حافظ قرآن بننے کا بھی وقت ہے عالم دین بننے کا یہی وقت ہے وہ اٹھ کھڑے ہونے کے بعد مقابلے کے لیے چل پڑے اور جب مقابلہ کرنے کے لیے وہ چڑھے تو اتنے میں جیسے وہ اٹھ کے آگے بڑھے تھے وہی شخص جس نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا زخمی کیا تھا آقا علیہ السلام نے ان کی والدہ سے فرمایا اے عمارہ کی والدہ یہی شخص ہے جس نے تمہارے بیٹے کو زخمی کیا ہے چنانچہ نصیبہ نے جب سنا تو ایک زبردست شیرنی کی طرح ایسا جھپٹی کہ اس پر وار کیا وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا مصطفیٰ نے بہادروں کو دیکھ کر مسکرا دیا سبحان اللہ اور ایسا مسکرایا کہ آقا کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے اور حضور نے فرمایا نصیبہ اے عمارہ کی والدہ تم نے اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لے لیا تم نے اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لے لیا دیکھو یہ جذبہ تھا اور جانتے یہی نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا کہتے تھی معلوم جب مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں معاذ اللہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہوگا زور سے بولو اگر کوئی کہے کہ پیدا ہو سکتا ہے تو بولنا نکل تو اسلام سے نکل سکتا ہے کہ نکل گیا نکل اور ہماری سب سے نکل گیا چل نکل ادھر تیرا اور مسلمہ کذاب کا دین ایک ہوگا ہمارا دین تو وہ ہے جو ابو بکر کا دین ہے ہمارا دین وہ ہے جو عمر کا دین ہے ہمارا دین وہ ہے جو نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دین ہے فرماتی ہے میں نے اس دن جب مسلمہ کذاب نے کہا کہ میں بھی نبی فرماتی ہے میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کروں اس کو اپنے ہاتھ سے جان میں پہنچاؤں چنانچہ جب جنگ کا اعلان ہو گیا فرماتی میں نے اپنے بچوں کو لیا لینے کے بعد نکل پڑی میدان میں فرماتی اب تک آتی تھی مشکیزہ لے کر لوگوں کو پانی پلانا مقصود ہوتا تھا لیکن اب آئی ہو تو ہاتھ میں تلوار لے کر کے ہاتھ میں تلوار آئے لے کر کے نکل پڑی فرماتی میں تلاشی کر رہی تھی کہ میں نے کیا دیکھا میرا بیٹا عبداللہ مسیلمہ کذاب پر حملہ کرنے کا پلان بنا رہا ہے فرماتی میں خوشی سے چور ہو گئی اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی دیکھو یہ جذبہ رہا کرتا تھا آقا علیہ السلام کے ناموس کو پہرا دینے کا لیکن ہائے افسوس مسلمان کیا ہو گیا آج مسلمان ٹھنڈا ہو گیا اس کے اندر حرارت ایمانی معلوم نہیں کہاں چلی گئی مسلمان وہ ہے جو مصطفیٰ کے ناموس پر پہرا دیتا ہے اسلام کے حفاظت کے لیے پہرا دیتا ہے اور یاد رکھو مسلمانوں جس دن تمہارے اندر حرارت ایمانی پیدا ہوگی
तुम्हारी जबान से नारा निकलेगा, गैर मैदान छोड़ करके भाग जाएगा। मुकाबला करने की जरूरत नहीं, खाली एक नारा हमारा काफी है। एक नारा लगाएंगे, मैदान छोड़ करके क्या हो जाएगा, भाग जाएगा बैठकर इंशाअल्लाह। अच्छा हाँ, ये उम्मे उमारा नसीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सजदे शुक्र किया, लेकिन ग़ज़वा उहद में जब आका अलैहिस्सलाम फारिग होकर के मदीना आए तो हुजूर से क्या कहते हैं, हुजूर जन्नत में तो हर आदमी जाएगा जितने हैं, मतलब सहाबा के बारे में सब जाएंगे। कहती है सब जाएंगे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जन्नत में हम आपके रफीकों में से अहले बैत के साथ, घर वालों के साथ, आपके घर वालों के साथ हुजूर दुआ फरमा दें, मेरे हक में, मेरे बच्चों के हक में, मेरे शौहर के हक में, मेरे हक में, मेरे बच्चों के हक में, मेरे शौहर के हक में। मुस्तफा करीम की बारगाह में दुआ की दरख्वास्त की है, मुस्तफा ने बस्ते दुआ को दराज किया। आका फरमाते अल्लाहुम्मा जअलहुम रफ़क़ाई फिल जन्नह, अल्लाह नसीबा को, इनके बेटे हमारा अब्दुल्ला को, इनके शौहर आसिम को, सबको जन्नत में मेरा साथी बना दे, जन्नत में मेरा साथी बना दे। तबका ऐसे ही नहीं मिलता, कुर्बानियां देनी पड़ती है तब जाकर के मुस्तफा की बारगाह से तबका अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है ना। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू गैर शरई कलिमात निकले हो तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सब लोग मिलकर एक बार कलमा बोलो यार, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो तीन ऐलान है। पहला ऐलान तो ये किया धरना शहीदों की यादगार पे होगा। कहाँ होगा? हाँ, उसकी उनकी याद ताज़ा करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हीना ग़ियाबी। तो वो 5 बजे से शुरू होगा। कब से? और रात। आज जा सकते हैं? अगर जा सकते हैं तो जाने की कोशिश करें। जी जी। और दूसरा ऐलान ये है कि अपने आप फॉर्म भरने का भी काम चालू है। लोग डर रहे हैं कि फॉर्म भरेंगे, बोले हमारा प्रूफ वहां पहुंच जाएगा। हमारे पास आया मसला और वो लोग समझा रहे हैं जो फॉर्म हमेशा बिक जाती है। वो लोग बोलते प्रूफ चला जाएगा। अरे बाबा, जमीन की खरीदी के कागज किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। आधार कार्ड का असल क्या कहाँ है? जोर से बोलो ना। और ये पैन कार्ड सब कहाँ से आते हैं? पासपोर्ट कहाँ से आता है? सब तो उनके पास है। आप भेज दोगे प्रूफ चला जाएगा। अजब आदमी है क्या बेवकूफ़ी। बस खाली मामला ये है कि ये ऐलान अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने किया है, इसलिए उसका टेंशन हो गया कि ये लोग भी आगे आ गए। हमारे आलिमों ने बहुत जुल्म कर दिया, भी आएंगे तो सारे जुल्म को हटा डालेंगे और इंशाअल्लाह हटाएंगे, साथ देंगे ना इंशाअल्लाह। अपने उलमा की क़यादत को कबूल करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, उलमा की जो टीम तैयार है उनकी क़यादत को कबूल करें। याद रखो, जिस कौम के कायद उलमा होते हैं अल्लाह ताला उनके सदक़े में कौम को कामयाबी अता फरमाता है, वरना कौम टुकड़े टुकड़े में बदल जाती है, टुकड़े टुकड़े में। तो कौम की क़यादत किसके हाथ में है? तो ये धरना किसके क़यादत में चल रहा है? हाँ, इसलिए क़यादत को कबूल करो। जाओ जाओ। दस्तखती मुहिम भी चल रही है, वो अपनी सुन्नी तंजीमों की तरफ से किसका किसका नाम लिया जाए। सारी सुन्नी तंजीमें लगी हुई है इसमें, है ना, सारी सुन्नी तंजीमें। लेकिन ऐलान जो हुआ रज़ा अकेडमी सुन्नी की तरफ से कि LPR और NRC के खिलाफ दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है, तो दस्तखत करके जाएंगे नहीं जाएंगे? अरे बोले खाली दूल्हा बनने के टाइम पे दस्तखत, यहाँ पर भी दूल्हा बनेंगे आखिरत में इंशाअल्लाह। जी जी, तो दस्तखत करके जाएं। और एक ऐलान और है, हाँ ये अच्छा लगा जुमला सुन करके। इज्तिमाई दुआ ख़वातीन इस्लाम के लिए। सुभान अल्लाह, दुआ उनका काम है यार। दुआ वो करें, हम मैदान में उतरेंगे, मैदान में दुआ करेंगे। हम दुआ कहाँ करेंगे? मैदान में उतर के दुआ करेंगे। इज्तिमाई दुआ ख़वातीन इस्लाम के लिए मूर्खा 12 जनवरी बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे से। पता रज़ापुरा, रज़ा चौक, रज़ा मस्जिद के पास। सुभान अल्लाह जी। अपील करदा नौजवानों ने अहले सुन्नत रज़ापुरा बिस्मिल्लाह बाप और सूरह यासीन की तिलावत होगी, दुआ होगी और इसमें अहले सुन्नत की मुबल्लिगा और उलमा जो आलिमात हैं इंशाअल्लाह मख़सूस अंदाज में हालात पर गुफ्तगू भी करेंगे। अपने घर की ख़वातीन को भेजें। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक सवाल भी आ गया, जवाब दे दूं?
جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ان کے حسن اخلاق سے پروان چڑھی ہے، تلوار کے زور پر نہیں۔ آج کے حالات کے تناظر میں مسلمانوں کو سڑکوں پر آنے کے بجائے مسلح سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ کیا سنبھالنے کی ضرورت ہے؟ زور سے بولو تو آؤ حضرت صلاح الدین ایوبی سے پوچھو۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ اپنے جبہ قبہ والے آ گئے تھے، اعلان ہوا تھا کہ جہاد میں نام لکھاؤ نام لکھاؤ نام لکھاؤ، لیکن ادھر سے یہودی عیسائیوں نے بڑے بڑے، چونکہ عربی جانتے ہیں وہ لوگ، بڑے بڑے جبے بڑی بڑی داڑھی رکھ کر کے آ گئے مسلح پہ، کہا مسجد میں رہو یہ جہاد کا ثواب، عبادت کرو اتنا جہاد کا ثواب، ان کا کام کرو جہاد، ہر جگہ ثواب ثواب، لیکن حقیقت میں جہاد نہیں، ثواب بتانے لگے۔ صلاح الدین ایوبی نے مشورہ کیا، کیا معاملہ؟ تحقیق کی گئی، معلوم پڑا کہ کچھ علماء خالی یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہاں کرو یہاں کرو یہاں کرو، تو فرمایا بس ان لوگوں کو باہر بلاؤ، تلوار فیصلہ کرے گی یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کون فیصلہ کرے؟ ارے بابا ہر جگہ تلوار نہیں، ہر جگہ اخلاق نہیں۔ تلوار چلانے کے بعد کبھی کبھی اخلاق دکھایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی کیا ہے اخلاق دکھانے کے بعد سننا ہے نا، دونوں کام ہیں۔ ماحول دیکھ کر کے گفتگو ہے، ماحول دیکھ کر کے کام کرنا ہے۔ اسلام نے یہ بتایا ہے، حضور نے بھی تلوار اٹھائی اور حضور نے بدر کے قیدیوں کو معاف فرمایا۔ کیسے؟ کہا بدر میں جتنے کفار گرفتار ہوئے ہیں یہ لوگ کئی دنوں سے آئے ہوئے ہیں، سب سے پہلے ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ ارے زور سے بولو یار، مقابلہ بھی ہوا کھانا بھی کھلائے، یہ ہے اخلاق۔ اسلام اپنے ان اخلاق سے پھیلا ہے۔ اللہ مسجد کو بھی سنبھالنا ہے۔ کتنے ٹائم مسجد آنا ہے؟ سنو کتنے ٹائم؟ ایک موقع وہ آیا کہ مسجد سے سرکار باہر رہے، صحابہ باہر رہے، 4 ٹائم کی نماز قضا ہو گئی، کفار سے مقابلہ ہوتا رہا، 4 ٹائم کی نمازیں قضا ہو گئی۔ آقا نے فرمایا ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی۔ جب جنگ ختم ہوئی مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، آقا علیہ السلام نے 4 ٹائم کی نماز ایک ساتھ جماعت کے ساتھ ادا فرمائی۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو موقع کیا ہے، حالات کیا ہے، اس کے اعتبار سے سمجھے نا۔ یہ آدھے ادھورے جو ہے نا بہت نقصان پہنچاتے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ آدھے ادھورے شروع میں احتجاج کر کے اپنا پاور دکھا کر کے پیسہ لے لیا، ٹھنڈے بیٹھے۔ یہ قوم ابھی دیکھو کون کون بکتا ہے، دیکھتے رہو پیارے کون کون بکتا ہے۔ اسی لیے سیاست کے لیے جائے، سنی اعلان کرے کب، ہم کام کریں کب، خالی یہ سب مقصد ہے پیسے کا کھیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں سے قوم کو نجات عطا فرمائے، ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود فرمائے، دستخطی مہم میں شریک ہو جائیں، فارم بھی بھرے، سب کچھ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو ایمان کی دولت پر خاتمہ نصیب فرمائے، ایمانی زندگی ایمانی موت عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب من واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔